کی بارگاہ ہمیں اور آپ کو درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتی ہے. لوگوں یاد رکھنا علماء کرام ذوی احترام کا پورا نورانی قافلہ یہاں موجود ہے. میں آپ کو بتاتا اس محفل نور پہ آپ آئے ہو گرچہ کہ منیر الدین مرحوم مغفور کے نام سے رکھا گیا ہے, ان کے باپ نے رکھا ہے, مگر یاد رکھنا میلاد رکھا ہے, ثواب ان کو ملے گا. مگر دیکھو تو میلاد کی خوبی تو دیکھو, مصطفیٰ جان رحمت کی محفل کی خوبی تو دیکھو. جب یہاں بیٹھ کر درود تم پڑھتے ہو, میں کبھی کبھی کہا کرتا تھا لوگوں ایک ہے ظاہری بیماری, ایک ہے ظاہری تکلیف, ایک ہے اندرونی تکلیف. میرے اندر کون سی تکلیف اس وقت ہو رہی ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ بات کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں. بات یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ جس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے تمہیں بولا جا رہا ہے, رات کے 8 بجے اپنے بستر پہ تم سوئے ہو, تمہیں اندرونی تکلیف ہو گئی. بابو تیرا باپ موجود ہے, تیری ماں موجود ہے, تیری پیاری بہن موجود ہے, تیرا بھائی موجود, تیرے گھر کے سارے لوگ موجود, مگر رات کے 2:30 بجے بیٹے کو اندرونی تکلیف ستا رہی ہے. باپ ہے بستر میں مگر باپ کو خبر نہیں ہو رہی ہے, ماں ہے ساتھ میں مگر ماں بتا نہیں پا رہی ہے. میری پیاری بہن تو بتا نہیں پا رہی ہے, میرا بیٹا وہ بتا نہیں پا رہا ہے, میرا بھائی وہ بتا نہیں پا رہا ہے. اندرونی تکلیف سے سب بے خبر, مگر جو مصطفیٰ ہے جس کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے میں بول رہا ہوں, وہ نبی فرماتے ہیں تیرا باپ بے خبر ہے مگر مدینے والا تیری تکلیف سے باخبر ہو رہا ہے. مصطفیٰ کو خبر ہو رہی ہے میرا امتی تکلیف میں ہے, میرا امتی بے چینی میں ہے, میرا امتی پریشانی میں ہے. وہ مصطفیٰ جو مدینے میں رہ کر تیری تکلیف کو سمجھ لے, وہ مصطفیٰ جو مدینے میں رہ کر تیرے حالات سے واقف ہو, تو کھوڑی ماری کے نوجوانوں, کھوڑی ماری کے مسلمانوں, کھوڑی چوپالی جماعت کے زندہ دل لوگوں, درود یہاں پڑھو اور دیکھو. نتھنگ وائرلیس, نتھنگ موبائل کنیکشن, نتھنگ یعنی کہ جی پی ایس کنیکشن, نتھنگ وائرلیس, کچھ نہ, مگر درود یہاں پڑھو گے, چپکے سے پڑھو گے مگر دل سے پڑھنا. نبی فرماتے ہیں چپکے پڑھنا تیرا کام ہے, مدینے میں سننا میرا کام. اگر چاہتے ہو کہ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پہنچ جائے تو دل سے پڑھنا. آدمی اگر جنرلی بھی درود پڑھتا ہے, دل سے نہیں پڑھتا ہے, پھر بھی وہ درود نبی کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. اس لیے دل سے پڑھیں. میرے ساتھ میری آواز ملا کر کے پڑھیں, اللہم سیدنا
علیہ وعلی آلہ وسلم. پورا مجمع جھوم کے بولو سبحان اللہ، اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ. سرکار بڑے پیر بغداد والے آقا کا مہینہ. اس لیے جتنے لوگ آئے ہو، جو بھی درد ہے، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ غوث اعظم انہیں یاد کرو، وہ دور ہوتی بھی نظر آئے گی. اس لیے پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو یا غوث المدد. اور سمجھو یا غوث المدد. واپس آؤ یا غوث المدد. ارے یہ وہ غوث پاک کا کہنا. ایک جملہ دے رہا ہوں میں اپنے علماء کرام ذوی احترام کی دعائیں چاہتا ہوں. علامہ نور محمد صاحب قبلہ تشریف فرما کے آپ کے بڑی مسجد کے خطیب و امام یعنی کہ بہت شاندار جاندار عالم نبیل وہ تشریف فرما ہے. ادھر ہمارے بابو یہ تشریف فرما گئے، ہمارے منشی جی یہ تشریف فرما گئے. بہت سارے لوگ حج کر کے آئے ہوں گے، وہ حاجی لوگ بھی تشریف فرما گئے. نہیں ہو تو کم سے کم نبی کا کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا سب کے سب یہاں موجود ہے. بات بتاتا ہوں تمہیں یاد رکھنا. جس ماں باپ کی محبت میں تم یہاں آئے ہو نا، ابھی آپ نے آپ کی امام صاحب کی تقریر سماعت کی، میری تقریر سنو. میں کیا کہہ رہا ہوں سن. ایک آدمی مر گیا یار تھوڑی باری. کل بھی آپ کے کہاں ایک نماز جنازہ ہوئی. یہ سسٹم بنایا ہے اللہ نے. آج ہم ہیں تو کل وہ ہیں تو پھر ہم. یہ جانے کا ایک سسٹم ہے. کل یہ میرا شریف کا پروگرام تھا، شاگرد بابو نے بتایا تھا، مگر جب مسجد کی خبر ہوئی میں نے میں نے شاگرد بابو سے کہا تھا میلاد گرمی ہوگی، جمعہ کو بھی ہو جائے گا، سنیچر کو بھی ہو جائے گا. پیغمبر نے والی ماں کو دفنا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے. جب جماعت دعا کرتی ہے تو اللہ جماعت کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اس لیے تھوڑی باری کے لوگوں ماں تو باپ ہے، باپ کے باپ ہے. ارے مت بتاؤ لوگوں، جب میرے یہاں تمہارے یہاں تھوڑی باری میں کوئی پیر، چاہے وہ میرے بابو حضور ہو، چاہے وہ بریلی شریف کا پیر ہو، چاہے وہ کچھوچا مقدسہ کا پیر ہو، جب آتے ہوئے تو ایک پیر صاحب کو جب ہم اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں، وہ ہمارے آقا ہے، اولاد رسول ہے، خاندان نبی کے شہزادے کے. جب انہیں ہم اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں نہ جانے کتنے قسموں کی غذائیں، اخروٹ موجود ہے، کشمش موجود ہے، بادام موجود ہے، اس میں مٹھائی موجود ہے، شیرنی موجود ہے، پھرنی موجود ہے، نہ جانے طرح طرح کے انتظامات کرتے ہو. لوگوں یاد رکھنا، تم 1000 پیر کو اپنے گھر میں بلا لو اور 1000 پیر بیٹھ کر کے دعا کرنے لگے. 1000 پیر مل کر کے دعا کر رکھے ہیں بیٹے کی بخشش ہو جائے، بیٹے سے اللہ راضی ہو جائے، بیٹے سے اللہ راضی ہو جائے، بیٹے سے اللہ راضی ہو جائے. میں نے کتاب میں پڑھا 1000 پیر بھی اگر تیرے لیے دعا کرے اللہ راضی ہو جائے تو ہوگا نہیں. جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوگا تب تک اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. پیر سے بھی بڑا اگر کوئی ہے تو وہ ماں ہے، پیر سے بھی اگر کوئی بڑا ہے تو باپ ہے. تو جو غذائے جیلا چیز تمرا نجر ماں علی کے پیر صاحب تنا ہمرا تمرا انچی نجر فرق جیلا ہمرا لے اچھی وہی لا غذا. ایک دن اپنی تھالی میں سجا کر اپنے بوڑھے باپ کے سامنے لے جا کر کے رکھے. اپنے باپ کے سامنے لے جا کے رکھ، اپنی بوڑھی ماں کے سامنے لے جا کر کے پیش کر. اے میری ماں، جو چیزیں میں پیر صاحب کو کھلاتا تھا، جو چیزیں میں پیر صاحب کے لیے لاتا تھا، جانے دو. وہ جانتا ہے چراغ کو برداشت نہیں کر پائے گا زیادہ. آپ برداشت کر لیں، بولے سبحان اللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. اے میری
صاحب کے لیے لایا کرتا تھا وہی اخروٹ، وہی بادام، وہی کشمش، وہی فرنی، وہی پلیٹ، وہی مٹھائی، وہی بیدانہ، وہی انار، وہی سنترا، وہی سیب۔ اے میری ماں، آج میں تیرے سامنے رکھ لگا ہوں، میری ماں قبول کر لے۔ قسم خدا کی پیر صاحب کھا کر دعا کریں گے تو یاد رکھنا۔ سینہ ٹھوک کر یہ جملہ بول لگا ہوں، پیر صاحب تمہارے حق میں دعا کرے، اللہ چاہے تو قبول فرما سکتا ہے، اللہ چاہے تو رد بھی کر سکتا ہے۔ مگر یاد رکھنا، جب تیرا بوڑھا باپ، جب تیری بوڑھی ماں وہ پلیٹ دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تیری ماں، تیرا باپ، تو میں نے حدیث میں پڑھا ماں باپ کی دعا جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تو زمین پر کچھ نہیں، اللہ کا عرش ہلنا شروع ہو گیا، عرش ہلنا شروع ہو گیا، کپ کپانا شروع ہو گیا، لرزہ برہنگم ہونا شروع ہو گیا، ہل لگا گئے، ڈول لگا گئے، ہل لگا گئے، ڈول لگا گئے۔ اللہ فرماتا گئے میرا عرش ابھی تو ٹھیک تھا، یہ ہلنا جلنا کیسے؟ یہ ہلنا جلنا کیسے؟ تو اللہ کا عرش کرتا ہے مولا، زمین پر بوڑھے باپ نے، بوڑھی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، زمین پر، تیری زمین پر، اے میرے مولا، اولاد کی بوڑھی ماں، آنکھوں میں آنسو ہے، دل میں بڑی بے چینی ہے، بے قراری ہے، اپنے بیٹے کو لے کر اتنی چنتت ہے مولا، ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھایا ہے، بوڑھا باپ اٹھایا ہے، بوڑھی ماں اٹھائی ہے، اے پروردگار ہل اس لیے رہا ہو، میں تیرا عرش ہوں، ہل اس لیے رہا ہوں مولا، جب تک تو اس بوڑھے باپ کی، بوڑھی ماں کی دعا کو قبول نہیں کرنا تب تک تیرا عرش ہلنا بند نہیں کرے گا۔ تو سن، جب عرش نے رب سے کہا تھا میں ہلنا بند نہیں کروں گا، تو رب فرماتا ہے عرش تجھے پتا ہے، تجھے معلوم ہے، تجھے کچھ خبر ہے؟ کہا مولا کیا؟ کہا رہے تو ہلنا بعد میں اسٹارٹ کیا، شروع کیا، ماں باپ نے ہاتھ ہی اٹھایا تھا، میں نے اس بوڑھے ماں باپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اے لوگوں یہ ماں ہے، It is the very, very important. your mother and father، تمہاری ماں تمہارا باپ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی۔ نماز بہت زیادہ پڑھتے ہو مولانا، میں 5 وقت کی نماز نہیں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کیا؟ کہا مولانا میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کیا؟ مولانا میں مغرب کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کیا؟ کہا مولانا میں چھپ چھپ کے نماز نوافل بھی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کیا؟ مگر یہ بات تیرے گھر میں رہنے والی تیری ماں، تیرا باپ راضی ہے تجھ سے؟ بول، اگر بیٹے نے کہہ لیا راضی ہے تو نفل قبول ہے، تلاوت قبول ہے، نمازیں قبول ہے، سجدے قبول ہے، رکوع قبول ہے، تیری دعائیں قبول ہے۔ اور اگر ماں باپ راضی نہ آئے تو چاہے تم نماز پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، نفل پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، اجمیر شریف جانے کے ٹائم میں آدمی تو جتنا لوگ ایسے بڑے جتنے لوگ ہیں ٹوٹلی پرسنٹ، سب سے گزارش کرتا ہوں اجمیر بعد میں جانا، پہلے اجمیر والے کو راضی کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو پوچھ لے ابا میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ تیرا بیٹا اجمیر کا مسافر بننا چاہتا ہے ماں، بول اجازت ہے کیا؟ ماں نے اگر کہا ہے تو چلے جانا، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ماں اجازت دے دے، باپ اجازت دے دے، تم غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ گے تو غریب نواز بھی کہے گا ایک دیوانہ جو مانگے گا اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ اور اگر ماں باپ راضی
ماں نے کہہ دیا نہیں بیٹا مت جانا تو خبردار مت جانا، اگر تم چلے بھی گئے تو خواجہ صاحب تمہیں دھکے مار کر گھر بھیج دے گا، کچھ قبول نہیں ہوگا، دعائیں قبول نہیں ہوگی، تسبیح پڑھنا قبول نہیں ہوگا، چادر چڑھانا قبول نہیں ہوگا، پھول چڑھانا قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگوں، اللہ نے تو ایک کعبہ بنایا ہے، مگر اللہ نے امت مسلمہ کو دو کعبہ عطا فرمایا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ دو کعبہ کون سا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے کہ حدیث پاک میں وہ دو کعبہ ایک باپ ہے ایک ماں ہے، یہ دو کعبہ ہے۔ آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کعبہ بھی اسے دھکا دے دیتا ہے، کعبہ بھی اسے پسند نہیں کرتا، اللہ کا گھر کہتا ہے کعبہ جا، تیرے گھر میں جو دو کعبہ رکھا ہے اللہ نے، اگر وہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اگر وہ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، ورنہ یہاں آنا تیرا حج کرنا، طواف کعبہ کرنا، مزدلفہ جانا، صفا اور مروہ کا چکر لگانا، ربیع جبال کرنا، عرفات کے میدان میں مینا کی وادی پہ قربانی کرنا، ٹوٹلی فالس۔ نہ حج قبول نہ تیری ایک بھی ارکان قبول ہوگا۔ اس لیے ماں باپ بہت بڑی چیز ہے۔ پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ، سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اب یہ تو شعر پڑھتا ہوں، اگر پسند آئے تو آپ کو صرف سبحان اللہ کہنا ہے اور محبت سے داد دینا ہے بس انشاءاللہ، تاکہ جس مرحوم مغفور منیر الدین بابو کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں۔ یاد رکھنا دوست، آج کی محفل بڑی مقبول محفل ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جس محفل پاک میں ہم کھڑے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ میلاد رسول ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے میلاد رسول ہے، اور جو مہینہ چل رہا ہے وہ ماہ اولاد رسول ہے۔ ادھر سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، مہینہ سرکار کے بیٹے غوث اعظم کا چل رہا ہے۔ اس لیے منیر الدین بابو کے تمام گھر والے سن لو، تیری میلاد ڈھیر نہیں ہونے والا ہے، تیری میلاد اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس لیے کہ ہم ماہ ربیع الثانی غوث اعظم کے مہینے میں کر رہے ہیں۔ اب آئیے افراد پورا مجمع ایک بار جھوم کر کے بولے سبحان اللہ، سے بولے سبحان اللہ۔ شعر پڑھتا ہوں، علامہ نور محمد صاحب ہمارے خطیب امام بڑی مسجد کے بڑے علم داں، وہ تشریف فرما گئے، ہمارے قاری صاحب، ہمارے منشی جی سب کے سب تشریف فرما گئے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پل پل یاد تیری، پل پل یاد آتی ہے میری ماں، پل پل یاد تیری آتی ہے میری ماں، ہے کھڑی مجھ کو رلاتی ہے میری ماں، ہے کھڑی مجھ کو رلاتی ہے میری ماں، کیسے بھولا کیسے بھولا میں تیرا چہرہ میری ماں، او ماں، او ماں، میری ماں، جانتی ماں، کیسے تیرا چہرہ بھلاؤں اے میری ماں، تو زمین کے اندر ہے ماں، جب آتا ہو گھر بازار کھولی باری سے ماں، تیرا چہرہ دیکھنے کا من کرتا ہے ماں، تیری صورت دیکھنے کا من کرتا ہے ماں، تیری بھائی ہوئی صورت نہ دیکھا تیرے بیٹے کو بے چینی آتی ہے ماں، اے ماں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے بابا
میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مگر یاد رکھنا تھوڑی باری کے لوگوں، ماں باپ کے مرنے کے بعد تم اس کا چہرہ دیکھ نہیں پاتے ہو، تم اس کا چہرہ دیکھ نہیں پاؤ گے، تم اس کے چہرے کو دیکھ نہیں پاؤ گے۔ وہ قبرستان کی قبر کے اندر اسے لٹایا گیا ہے، وہ آنے والا نہیں۔ اس لیے لوگوں، ابھی آپ کے امام صاحب نے کہا ماں باپ کا چہرہ محبت سے جو دیکھے گا اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ماں باپ اگر کسی کے پاس ہے تو ایسا مت سمجھ میں آیا یہ بوجھ ہے، یہ میرے لیے بڑی تکلیف ہے، یہ میرے لیے بہت طریقے جو ہے کرکری کا سامان بن گیا ہے۔ نہ، ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، تم اپنے ساس کے چہرے کو محبت سے 1000 بار دیکھو، 5000 بار دیکھو، زندگی بھر دیکھو، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تم اپنے پیر کا چہرہ دیکھو گے تو ثواب ملے گا، مگر جب باپ کا چہرہ دیکھو گے تو ثواب نہیں، ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے لوگوں، ماں باپ کو انویلنٹ مت کرنا، ماں باپ کے وقار سے کھیلنا مت، ماں باپ کو تکلیف مت دینا یار۔ باپ روتا گئے تو یہ آواز یہاں لگی رکتی، اللہ کے عرش تک جا کر کے ٹکراتی ہے جب باپ روتا ہے، جب ماں کے آنکھ میں آنسو آتا ہے، ماں جب رونا شروع کرتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے بچوں سے، میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں اپنے ماں باپ کو ستانا مت، بد دعائیں مت لینا۔ باپ اگر ہاتھ اٹھا دے تو تمہیں جنت کا سامان ملتا ہے، یہی باپ اگر ناراض ہو کر کے بد دعا کر دے تو تمہیں جہنم کا دروازہ بھی ملتا ہے۔ اس لیے باپ کو ناراض مت کرنا، باپ کو کبھی انویلنٹ مت کرنا، باپ کے ساتھ کبھی کھلواڑ مت کرنا۔ میں منیر الدین بابو کے والد گرامی اور شاہد بابو اور منیر الدین بابو کے گھر میں جتنے لوگ ہیں، میں ان ماں کو، ان باپوں کو سلام کرتا ہوں۔ میری ماں، تم نے بڑے اچھے مہینے میں اپنے منیر الدین بابو کا میلاد پاک کی محفل کو سجایا ہے۔ چراغ آنے سے یہ محفل قبول نہیں ہے، علامہ نور محمد آنے سے یہ محفل قبول نہیں ہے، آپ کی بڑی مسجد کے امام کے آنے سے یہ محفل قبول نہیں ہے، مگر دعویٰ کرتا ہوں جس مہینے میں یہ میلاد ہو رہی ہے اس مہینے کی برکت سے اللہ اس محفل میلاد کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی۔ ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے جو تمہیں آج سے 35 سال پہلے اپنے چیرا کپڑا کے اندر پنتا بھات کو چھپا کر کے لا کر کے تجھے کھلاتی تھی۔ ماں سے پوچھا، ماں تی کھا لو، ماں تی کھا لو، تی کھا لو ماں۔ ماں تی منجر کو دھان کچھلو دن بار সকাল থেকে তুমি ওই বাড়িতে ধান কুট্টানিকে করেছিলে, মা তুমি খেয়েছো। মাখের মায়ের রানীকে চোখে জল আসলো, মা কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। মা বলল, আরে ভাতিজা, যদি আমি এই পন্তাগুলো খেয়ে নিই তাহলে আমার বাড়িতে একটি যে ছোট্ট ছেলে আছে, একটি যে ছোট্ট মেয়ে আছে, সে আমার সন্তান কি খাবে বাবা? আমি তো ধান কুট্টা করেছি, আমাকে খিদাও তো লাগেছে, মগর আমি খাওয়া পারিনি, আমি খেতে পারবো না। আমি খেয়ে নিলে আমার সন্তান তার চোখে জল আসবে, মা কোনোদিন ওই জলকে বরদাস্ত করতে পারবে না। মার কলিজা ফেটে যাবে, মার হৃদয় ফেটে যাবে। সেই মা নিজের চিরাগ কাপড়ের ভিতরে তোমাকে ওই পান্তা ভাত, ওই বিস্কুট চা খেয়ে তোমাকে মানুষ করে দেবে। সেই মাকে তুমি বাড়ি থেকে ধুরধুরি দিয়ে বার করবে না, সেই মাকে তুমি গঙ্গা গালি দিবি না ভাই, সেই মাকে লজ্জিত করবে না। মাকে বলবে, মা তুমি দোয়া করে দাও, তোমার বেটা তোমার দোয়া পালে নিজের ওয়াক্তের বাদশাহ হয়ে যাবে। বাদশাহ हो जाता है बेटा जब बाप दुआ करता है। मैं बताता हूँ गौसे आजम बने कैसे? माँ ने दुआ की, गौसे आजम बने। गरीब नवाज की माँ ने बेटे के लिए दुआ की, गरीब नवाज बने। एक जुमला देकर अपनी
اپنی بات کو آگے لے جاؤ. بابا فرید الدین شکرگنج بہت بڑے دلی کے مشہور واقعہ ہے، آپ نے موبائل میں بھی سنا ہوگا. بابا فرید الدین شکرگنج کے چہرے پہ اللہ نے وہ جمال دیا تھا، وہ جمال ایرکم روپ ایرکم سندر چہرہ ایرکم جلال ایرکم جمال দিয়েছিলেন کہ بابا فرید الدین شکرگنج শুধু এই মার কথা বলবার জন্য এই কথাটা বলছি। তো আমার কোনো কি वाकया पेश করার উদ্দেশ্য নাই। माँ के बाबा फरीद जिधर से गुजरता था अगर गैर मुस्लिम देख लेता था उसके चेहरे को तो बोलने की जरूरत नहीं होती थी, चेहरा देखता था कलमा पढ़ लेता था, चेहरा देखता था और कलमा पढ़ लेता था। बाबा फरीद बहुत खुश बाड़ी আসলেন, নিজের বাড়িতে আসলেন। মা বললেন আরে বাবা ফরিদ, বললেন হ্যাঁ মা। ও মা জান্নাতি মা বলু মা কি কা বাবা ফরিদ অনেক সময় লাগালি বাড়ি আসতে, কি ব্যাপার? ও যে মা তোকে একটি আনন্দের খবর শোনাবো, একটি খুশির খবর শোনাবো। মা মা বললেন বাবা বল কি খুশির খবর? ও যে মা तेरे बेटे के चेहरे पे अल्लाह ने वो जलाल वो जमाल दिया है कि मैं दिल्ली के रास्तों से गुजरता हूँ, काफिर लोग जो मुसलमान नहीं है, कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं है, वो मेरा चेहरा देखते हैं तो कलमा पढ़ लेते हैं। तो बाबा फरीद की माँ ने कहा बेटा ये तेरा कमाल है। तो माँ मेरा चेहरा देखता है तब कलमा पढ़ता है तो मेरा ही कमाल है। माँ ने कहा बेटा फरीद घबरा मत, ये तेरा कमाल नहीं है बेटा, ये मेरा कमाल है। कहा माँ कैसे? तो माँ ने कहा बेटा फरीद तकरीबन 40 साल तक मैं तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती रही, ए अल्लाह मेरे फरीद के चेहरे पर इतना जमाल देना कि जो देखे वो कलमा पढ़ता हुआ नजर आए। मेरे बेटे ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। बेटे के अंदर अगर कोई कमाल होता है तो माँ की दुआ का असर होता है, बाप की दुआ का असर होता है। मौलाना नूर मोहम्मद मौलवी बना है, इनकी माँ की दुआ का असर है। आपका आप जो यहाँ इमामत फरमा रहे हैं इनकी माँ का असर है, मुझ पर मेरी माँ का असर है, गौस पर माँ का असर, गरीब नवाज पर माँ का असर। अरे सुन लो बाबा हुजूर पर भी उनकी माँ का असर है। इसलिए लोगों अपने माँ बाप को मत सताओ, अपने माँ बाप को तकलीफ मत दो। अब आओ एक दूसरे गोशे पर अपनी तकरीर को ले जाता हूँ। तकरीबन 12:49 हो चुके हैं। इंशाअल्लाह 8 मिनट में और बोलूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह 1 बजे के अंदर ये महफिल पाक इख्तिताम पसीर हो जाएगा। पूरा बजवा एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, एक दिल को लगने वाली बात बता करके जा रहा हूँ। मेरे भाई मैं बैठा 4 से 5 मिनट बैठा था, बदन पसीने से भरने वाला था। आप बैठे, आपको भी आपका भी बदन पसीने से भर रहा होगा, आपको भी फैन की जरूरत होगी, आपको भी हवा की जरूरत होगी, मुझे भी हवा की जरूरत है। मगर थोड़ी बारी जमात के मुसलमानों सुन, तुमने पेट के लिए बड़ी जिंदगी गुजारी यार। मैं जब थोड़ी बारी में कुछ दिन यहाँ खिदमत किया तब भी लोग पेट ही के लिए मेहनत कर रहे थे, मैं भी पेट के लिए मेहनत कर रहा था। आज भी आप पेट के लिए मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें मालूम है इसी हिंदुस्तान में तुम्हारे ऊपर छोड़ हमारा और आपका नबी, प्यारा नबी, आला नबी, बाला नबी, प्यारा नबी, सच्चा नबी, अच्छा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी गुस्ताखियां इस वक्त पक रहा है। कभी रामगिरी, कभी नरसिंगा आनंद, कभी नसरी। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो नरसिंगा आनंद, इन्होंने हमारे और आपके नबी के खिलाफ बहुत बड़ा बकवास किया। जगह जगह पर एहतजाज, जगह जगह पर रैली, कहीं मुफ्तियों की जमात, कहीं मुहद्दिसों की जमात,
کبھی مولویوں کی جماعت، کبھی اماموں کی جماعت، کل بمبئی کی سرزمین پر پورے علماء، پورے حفاظ، پورے قرآ، پورے شعراء، پورے مفتی، پورے بمبئی کے علماء، تمام کے تمام یا امام مساجد ایک میدان میں جا کر اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا۔ میں مرنم پیش کرنے کی کوشش کی۔ اے لوگوں، کبھی کھولی باری میں تمہارے سوشل میڈیا کا نیوز تمہارے موبائل پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تمہارا موبائل بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ تمہارا موبائل تمہیں اطلاع دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ دے رہا ہے کی شان کے خلاف جو بکواس کرتا ہے۔ کھولی باری کا مسلمان اعلان کرتا ہے جان دے دیں گے مگر نبی کے ناموس پر کبھی حملہ ہونے نہیں دیں گے۔ کبھی تم نے یہ آواز اٹھائی بھائی، کبھی تمہارے اندر وہ ایمان کی پہلو کو جگاؤ، ایمان کو جگاؤ، مسجدوں کو آباد کرو یار، مسجدوں کو آباد کرو۔ تمہاری مسجدیں تمہیں چھین دی جائے گی تب آباد اٹھاؤ گے۔ تمہارے مسجدوں سے مائک کو جب کھول دیا جائے گا تب کو امن و شانتی سلامتی عطا فرمائی، بزرگوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائی، ماؤں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائی۔ کھولی باری قبرستان میں جتنے لوگ پہنچے ہیں اللہ سب کی مغفرت عطا فرمائی، میرے علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے باپ چچا یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کے گھر سے بلاؤں، مصیبتوں، آفتوں، پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم آج اس محفل میلاد کو غوث اعظم کے صدقے میں قبول فرما۔ بس میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے، کارواں پڑھتا گیا، فاضل طلبی کا قلم چلا، لکھا یا رسول اللہ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھو سنیو اب سلام پڑھنے کے لیے اٹھیے سلام